آخرت کا سب سے اہم سوال پیپر بھی آؤٹ ہو چکا ہے، کون سا سوال ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی عالم نماز پر بیان کرے کہ نماز پڑھا کریں تو آپ کو بہت کچھ معلوم ہے نماز کے حوالے سے، لیکن یہ بیان سب سے اہم ہے، نماز کی پابندی، جس میں ہم سستی کرتے ہیں۔ قبر میں عذاب روزہ حج زکوٰۃ پر نہیں، نہ بے پردگی پر ہے۔ قبر میں عذاب بھی نماز نہ پڑھنے پر۔ کوسچن پیپر ملتا ہے، فرسٹ کوسچن لازم ہے، تو آخرت کا جو پیپر ہے اس میں فرسٹ کوسچن لازمی وہ ہے نماز، نماز کی پابندی۔ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 وضربوہم بها اذا بلغوا 10۔ 7 سال کے بچے ہیں، نماز پڑھواؤ کہو، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز اگرچہ ان پر فرض نہیں ہے، وضربوہم بها، ان کو مارو۔ مار سے مراد ادب کی مار، 3 مسواک یا تھپڑ کمر پر، چہرے پر جو ہم مارتے ہیں شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو، بیوی کو، سب مارتے ہیں، یہ حرام ہے۔ فلیتق الوجہ لن یضرب خیارکم، تم میں سے اچھے لوگ مارتے نہیں، مارنا نہیں چاہیے۔ اخلاق، اچھی طریقے سے سمجھانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے افراد کو پیار محبت سے سمجھایا جنہوں نے 24 پاکستانوں جتنی سلطنت چلائی۔ تربیت، تو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اس میں ہم سستی کرتے ہیں۔ راتیں بڑی ہیں کہ رضائی نہیں چھوڑتی، اور اگر راتیں چھوٹی ہیں تو کہتے ہیں نیند پوری نہیں ہوتی، تو کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ لہٰذا 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ خصوصاً فجر کی پڑھ لیا کریں۔ آپ دیکھیں، ہم کسی کے پاس ملازم ہے، ہمارا باس ہے، ہم کو بلاتا ہے گھنٹی بجا کے، ہم کیا کہتے ہیں؟ صاحب نے بلایا ہے، باس نے بلایا ہے، بھاگ کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تنخواہ 50,000 ہے۔ اب اگر ہمارے سامنے کھانا ہے تو چھوڑتے ہیں، لقمہ ہے تو چھوڑتے ہیں، کپ ہے تو جلدی رکھ لیتے ہیں، مہمان کو چھوڑ دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ صاحب نے بلایا ہے، باس نے بلایا ہے، تو جو اذان ہوتی ہے کس نے بلایا ہے؟ کیوں ہم فرق کرتے ہیں؟ جو لوگ خود بھی سستی کرتے ہیں، اپنی اولاد کی بھی تربیت نہیں کرتے ہیں، وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، وہ شادی کرتی ہے، انہی اولاد سے ہم مار کھاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی تھی، ہم نے ان کو دین سکھایا نہیں تھا۔ تو نماز میں سستی نہ فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرما رہے تھے تو کیا فرما رہے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ۔ جب آدمی انتقال کر جاتا ہے اس دوران وہ خاص بات کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی خاص بات کی؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں، یہ جو دماغ ہے نا، اس کا جو CPU ہے یہ چلتا ہے، یہ رکتا ہی نہیں ہے۔ صرف اور صرف جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر نماز کے دوران یہ رک جاتا ہے، اس لیے پرانی تمام چیزیں، تمام باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ دماغ رک گیا۔ اگر نماز دنیا میں نہ ہو، دماغ نہیں رکتا۔ دماغ کو سکون نماز میں ملتا ہے۔ دماغ کا جو سسٹم ہے یہ چلتا رہتا ہے، لیکن ایک صورت میں یہ رک جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو کتنی پرانی باتیں اچانک، کتنی عجیب عجیب باتیں وہ یاد آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ دماغ کو سکون ملا۔ اور چاہے یہ باتیں ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو، اللہ کا حکم ہے، ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ نہایت شوق سے، آہستہ سے، گھر سے وضو کر کے، مسجد میں نہیں۔ یہ تو مسافروں کے لیے ہے۔ 1200 سال مسجد میں وضو خانے نہیں تھے، یہ تو مسافروں کے لیے بنے ہیں۔ گھر سے وضو، صحیح طریقے سے وضو، 4 فرائض، 13 سنتیں، مسواک، دعائیں، بسم اللہ، اور ایک ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ وہاں آ کر سکون، خاموشی، گپ شپ نہیں،
ذکر و عبادت، کسی سے بات چیت نہیں، نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی فرمائیں، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں۔ رحم اللہ امرأ، بخاری شریف، استیقظ و ایقظ اہلہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو خود بھی اٹھے اور گھر والوں کو بھی اٹھائے۔ ایک روایت میں ان پر پانی ڈالے۔ میاں بیوی کا تعلق اچھا ہوتا ہے، کوئی ناراض نہیں ہوتا ہے، تو نماز میں سستی نہ فرمائے۔ ایک مرتبہ مفتی زین العابدین صاحب ان کو بادشاہوں نے بلایا، تمام دنیا کے مسلم بادشاہ آئے ہوئے تھے، حضرت خود یہ واقعہ سنا رہے تھے، تو حضرت نے نماز پر بیان کیا۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ اتنی دنیا آئی ہوئی تھی، کریم آیا ہوا تھا، اونچے لوگ آئے ہوئے تھے، بادشاہ آئے ہوئے تھے، آپ نے نماز پر بیان کیا، یہ تو عام موضوع ہے۔ حضرت نے فرمایا یہی اصل موضوع ہے، یہی اصل چیز ہے۔ تو نماز میں تمام حضرات سستی نہ فرمائیں، اور جتنی نمازیں ہو چکی ہیں اس کی قضا کریں۔ بخاری شریف، شغل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق فقضاهن مرتبۃ۔ مسلم شریف، من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها فان ذلك وقتها، او کما قال۔ قضا کریں، 5 وقت نماز پڑھیں اور سستی نہ فرمائیں۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا۔